عید سادگی سے منائیں اور فضول خرچی نہ کریں۔ مفتی محمد علاؤالدین، ڈائریکٹر فلاح آپ چیریٹیبل ہاسپٹل میرٹھ سے ہمارے سہیوگی امجد ملک کی خاص بات چیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پورا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور جو مہاماری یا وبا جس طرح سے پھیلی ہوئی ہے، اس نے پورے ملک کے ہر سماج کو متاثر کیا ہے، اور اس سماج کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، اور نہ جانے یہ لاک ڈاؤن کب تک رہے گا اور کیا حالات بنتے ہیں، یہ بھی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہ تمام لوگ جو برادران وطن ہیں یا برادران ملت ہیں، ان سب سے میری اپیل یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں۔ دوسرے، جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان کا سختی کے ساتھ پابندی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہدایات ہمیں اسلام نے دی، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ہمارا پڑوس کہاں تک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 60 گھر تک ہمارا پڑوس ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں، ہر انسان جو ضرورت مند ہے، جو ہم سے کسی ہیلپ کی، کسی مدد کی امید کرتا ہے، ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ آپ سوچئے کہ اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے کہ ہر آدمی 60 گھروں کا خیال رکھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی پرابلم بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے پورا فوکس اس پر اسلام کا ہے کہ ہم فضول خرچی سے بچیں۔ فضول خرچی کی تعریف یہ ہے، قرآن نے جو ہدایت دی ہے اس میں ایک تو ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف اسے کہتے ہیں کہ کہیں ہمارے 10 روپے خرچ ہونے تھے اور ہم نے اس سے زیادہ اگر خرچ کر دیے تو اسے اسراف کہتے ہیں، جو غلط ہے۔ اگر ہمارا کام 10 روپے میں ہو رہا ہے تو ہم اس سے کم میں کوشش کریں، اس سے زیادہ کی کوشش ہم نہ کریں۔ دوسری جو تبذیر ہے وہ اس سے آگے کی چیز ہے کہ کہیں ہماری ضرورت نہیں تھی خرچ کرنے کی اور وہاں ہم نے خرچ کیا، اسے تبذیر کہتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ جو لوگ تبذیر کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی۔ تو کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ ہم شیطان کے بھائی بننا پسند کریں؟ تو ہمیں سختی کے ساتھ ان حالات میں، جو حالات ہیں ہمارے، اپنے وطنی بھائی ہوں، اپنے ملی بھائی ہوں، ان سب کا خیال رکھیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں۔ عید بالکل سادگی سے منائیں اور اپنے خرچوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ صرف نقطۂ نظر کی بات ہے، ورنہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو انسان کی جو فضیلت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خرچہ کتنا کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ سادگی پسند کتنا ہے اور لوگوں کا کام کتنا آتا ہے۔ دوسرے ایک اور اسلام کی تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سادھنوں کی کمی ہو یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں کہ ہم سے نیچے کتنے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم، اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو کھانا مل رہا ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ ہے، بستر پہ سوتے ہیں، صاف پانی مل رہا ہے، دوائیاں بھی مل رہی ہیں۔ ہم سے نیچے کتنے لوگ ہیں؟ کوئی ریلوے اسٹیشن میں پڑا ہے، لوگ سڑکوں پہ ہیں، راستے میں ہیں۔ تو جب ہمارے پاس ایسا ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے پاس سادھن نہیں ہے، تو ہمیں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے اور اچھائیوں میں، نیکیوں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھنا چاہیے۔ تو یہ اس وقت جو ہے ایمرجنسی حالات ہیں، اس میں اہل
ملک چاہے وہ کوئی بھی ہیں ان سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کا خیال کریں اور سب ایک دوسرے کے کام آئیں، تو انشاءاللہ اس مہاماری سے ہم بہت آسانی سے نپٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیماری کووڈ-19 سے جلدی ہمیں نجات ملے، ایسی خواہش کے ساتھ۔ السلام علیکم۔